بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. وقال تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقال تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. صدق اللہ العظیم. محترم خواتین و حضرات، ذی قعدہ کا مبارک مہینہ چل رہا ہے، اور یہ جو 3 مہینے ہیں، شوال، ذی قعدہ اور ذی الحجہ، یہ اشہر حج کہلاتے ہیں، یہ حج کے مہینے ہیں. اور ذی الحجہ کی بعض مخصوص تاریخوں میں حج کے ارکان ادا کیے جاتے ہیں، اور شوال کا چاند نظر آنے کے بعد سے جس وقت بھی چاہے حج کرنے والا حج کا احرام باندھ سکتا ہے. البتہ شوال سے پہلے جو رمضان کا مہینہ ہے، رمضان میں اگر حج کا احرام باندھیں گے تو یہ احرام معتبر نہیں ہوگا. ہاں، شوال شروع ہونے کے بعد کسی وقت بھی حج کا احرام باندھ سکتے ہیں. یہ حج بیت اللہ، یہ اسلام کے ارکان میں ایک عظیم ترین رکن ہے. اسلام کے ارکان میں ایمان کے بعد جو 4 ارکان ہیں، نماز ہے، زکوٰۃ ہے، روزہ ہے اور حج بیت اللہ ہے. تو ان میں جو آخری اور چوتھا رکن ہے اسلام کا، وہ حج بیت اللہ ہے. یہ اسلام کا ایک انتہائی عظیم الشان رکن ہے اور ایک انتہائی عاشقانہ عبادت ہے. ہم لوگ جتنی اہمیت دین اسلام میں حج کی ہے، اس کے اعتبار سے
ہم لوگوں کے دلوں میں حج کی اہمیت اور قدردانی نہیں ہے، اور ہمارے ذہنوں میں بہت سی غلط فہمیاں ہیں اور ہمارے اندر کوتاہیاں ہیں، بلکہ حج کے متعلق ہمارے ذہنوں میں غلط تصورات ہیں۔ گرچہ اللہ تعالیٰ نے عبادت کے جتنے طریقے متعین فرمائے ہیں، ہر طریقے کی ایک شان ہے، لیکن حج بیت اللہ یہ ایسی عبادت ہے، اس کی نرالی شان ہے۔ حج کیا ہے؟ یہ اللہ سے عشق و محبت کا اظہار ہے۔ حج کیا ہے؟ یہ اللہ کے محبوب بندوں کی اداؤں کی یادگار ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ، ان کی چند ادائیں اور ان کے بیٹے اسماعیل کی چند وفائیں اور ان دونوں باپ بیٹوں کی دعاؤں کا مجموعہ یہ حج ہے۔ اور اس حج کے اندر صحیح معنی میں بندہ اللہ کے سامنے اپنی غلامی کا اظہار کرتا ہے اور اللہ کے ساتھ اپنے عشق و محبت کا اظہار کرتا ہے۔ اور جب ہم حج شروع کرتے ہیں اور ایک ایک رکن ہمارے سامنے آتا ہے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالی ہماری تربیت فرما رہے ہیں کہ تم نے اپنے دل و دماغ میں عقل کے جو بت تعمیر کر رکھے ہیں ان بتوں کو توڑو اور میری غلامی کا طوق اپنے گلے کے اندر ڈالو۔ اللہ تعالی ہم بندوں سے یہ چاہتے ہیں کہ ہم من چاہی کو چھوڑ کر رب چاہی والی زندگی گزاریں۔ اور جب ہم نے اللہ کے سامنے عبدیت کا اقرار کیا کہ اللہ ہم آپ کے بندے ہیں، ہم نے جب اللہ کے سامنے اپنی غلامی کا اقرار کیا کہ اللہ ہم آپ کے غلام ہیں، تو آقا یہ چاہتا ہے کہ یہ غلام جو ہے غلام بن کر رہے اور اس کی نگاہ میں سب سے زیادہ جو اہمیت ہو وہ میرے حکم کی ہو، میرے آرڈر سے بڑھ کر کوئی قیمتی چیز اس کی نگاہ میں نہ ہو۔ ہر آقا اپنے غلام سے یہی چاہتا ہے۔ چنانچہ مشہور واقعہ ہے کہ ایک بادشاہ کے مختلف وزراء تھے جو بڑے بڑے قابل، بڑے پڑھے لکھے، صلاحیت والے تھے، اور انہی میں ایک وزیر تھا جو بالکل جاہل تھا، ان پڑھ، اور نہ اس کے پاس کوئی خاص صلاحیت تھی، لیکن بادشاہ اس وزیر کو سب پہ اہمیت دیتا تھا۔ لوگ کہتے تھے کہ آپ کے پاس ایک سے ایک پڑھے لکھے، سمجھدار، باصلاحیت وزراء ہیں، آپ ان کو اتنی اہمیت نہیں دیتے، اور یہ جو آپ کا ایک وزیر ہے جو بالکل جاہل ہے، ان پڑھ ہے، کوئی اس کے اندر صلاحیت بھی نہیں ہے، آپ اس کو سب سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ تو وہ ہمیشہ بادشاہ یہ کہتا تھا کہ جو کوالٹی اس کی ہے وہ ان کی نہیں۔ لوگوں کی یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ ایک موقع پر بادشاہ کے پاس بہت قیمتی ایک ہیرا آیا، اور وہ اتنا قیمتی ہیرا تھا کہ جس کی قیمت ہوش ربا تھی، تصور سے زیادہ تھی۔ اس موقع پر سارے بڑے بڑے وزراء اس کے پاس آئے، تو بادشاہ نے ان وزیروں سے کہا، ایک ایک وزیر کو وہ ہیرا دیا کہ اس کو توڑ دو، زمین پہ پٹک کر اس ہیرے کو توڑ دو۔ تو سارے وزیروں نے انکار کر دیا، اور بادشاہ کو سمجھانے لگے کہ یہ تو بہت ہی قیمتی ہیرا ہے، اس کو اگر ہم نے توڑ دیا تو سلطنت کا اور آپ کا بہت بڑا نقصان ہے، بہت بڑا لاس ہے۔ آخر میں بادشاہ نے اپنے اس چہیتے وزیر کو دیا،
کہ اس کو زمین پہ پٹخ کے توڑ دو۔ اس نے ہاتھ میں ہیرا لیا اور زمین پہ پٹخ دیا، جس سے اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ تو بادشاہ نے اس سے کہا کہ تم نے یہ کیا کیا؟ اتنا قیمتی ہیرا تم نے توڑ دیا؟ تو اس نے جواب دیا کہ یہ ہیرا کتنا بھی قیمتی ہو، لیکن میرے نزدیک آپ کے حکم سے زیادہ قیمتی نہیں۔ میرے لیے اس ہیرے کو 1000 مرتبہ توڑنا آسان ہے، لیکن آپ کے کسی ایک حکم کو توڑنا میرے لیے مشکل ہے۔ تو بادشاہ نے لوگوں کو بتایا کہ دیکھو یہ وہ کوالٹی ہے جس کی وجہ سے میں اس کو سب سے زیادہ اہمیت دیتا ہوں۔ اسی طرح اللہ تعالی ہم سے چاہتے ہیں کہ دنیا و ما فیہا کی کوئی بھی چیز ہمارے نزدیک اللہ کے حکم سے زیادہ قیمتی نہیں ہونی چاہیے۔ ہم اس کی تربیت دیکھتے ہیں کہ حج میں موقع بموقع کی جا رہی ہے۔ یہ جو دین اسلام کے اندر عبادتیں ہیں وہ عام طور پر 2 طرح کی عبادتیں ہیں۔ ایک تو بدنی عبادات ہیں اور ایک مالی عبادات ہیں۔ بدنی عبادتیں کہتے ہیں ان عبادتوں کو جس میں انسان کا بدن، انسان کا جسم، انسان کی باڈی یوز ہوتی ہے، استعمال ہوتی ہے۔ جیسے نماز ہے، نماز پڑھنے میں کوئی پیسہ خرچ نہیں ہوتا۔ روزہ ہے، روزہ رکھنے میں کوئی پیسہ خرچ نہیں ہوتا۔ قرآن کی تلاوت ہے، قرآن کی تلاوت کرنے میں کوئی پیسہ خرچ نہیں ہوتا، صرف ہمارا بدن یوز ہوتا ہے۔ اور بعض عبادتیں ایسی ہیں جو مالی ہیں، جن میں مال خرچ ہوتا ہے، پیسہ خرچ ہوتا ہے، جیسے زکوٰۃ ہے، جیسے قربانی ہے۔ قربانی کا جانور پیسوں سے خریدتے ہیں پھر ذبح کرتے ہیں۔ صدقۃ الفطر ہے، اور اسی طرح صدقات، خیرات، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، یہ وہ تمام عبادتیں ہیں جو مالی ہیں۔ لیکن حج ایسی منفرد عبادت ہے کہ جو بیک وقت بدنی بھی ہے اور مالی بھی ہے۔ بدن خرچ ہوتا ہے، ہماری باڈی یوز ہوتی ہے، اور اتنا یوز ہوتی ہے کہ کسی اور عبادت میں نہیں ہو سکتی۔ جب انسان حج کرتا ہے اس کو معلوم ہوتا ہے کہ کتنی مشقت اٹھانی پڑتی ہے جسمانی، اور کتنی تکلیف اٹھانی پڑتی ہے، اور کتنا راحت و آرام قربان کرنا پڑتا ہے۔ اور اسی طرح مال بھی اتنا خرچ ہوتا ہے، خاص طور پہ آج کل کے دور میں، بلکہ ہر دور میں، کہ عام طور پر کسی دوسری مالی عبادت کے اندر اتنا مال خرچ نہیں ہوتا۔ اور ایک خصوصیت حج کی یہ ہے کہ ہر عبادت تو ہم جب چاہیں جس جگہ چاہیں کر سکتے ہیں۔ نماز ہم جب چاہیں پڑھ سکتے ہیں، فرض نماز پڑھ لی، نفل نماز پڑھ سکتے ہیں، اور دنیا کے جس علاقے میں، جس ملک میں، جس شہر میں، جس جگہ میں چاہیں پڑھ سکتے ہیں۔ روزہ ہے، ہم جب جی چاہے رکھ سکتے ہیں، سوائے چند ایام کے پورے سال کے اندر۔ رمضان میں تو رکھتے ہی ہیں، رمضان کے علاوہ نفل روزے ہیں، جب جی چاہے رکھ سکتے ہیں، اور دنیا میں جہاں جی چاہے رکھ سکتے ہیں۔ لیکن حج ایسی عبادت ہے جس کا زمانہ بھی متعین ہے اور جگہ بھی متعین ہے۔ 8 ذی الحجہ میں ہم مینا کے لیے روانہ ہوں گے، 9 میں ہم عرفہ جائیں گے، پھر مزدلفہ جائیں گے، 3 دن مینا میں قیام کریں گے، بیت اللہ کا طواف کریں گے، صفا مروہ کے درمیان سعی کریں گے۔ یہ جگہیں حج کی ادائیگی کے لیے متعین ہیں۔ اب اگر دنیا میں کسی جگہ کوئی حج کرنا چاہے تو حج کا ثواب ملنا تو بہت دور کی بات ہے، اس کو گناہ ملے گا، بدعت کا گناہ ملے گا۔ اور اسی طرح زمانہ بھی متعین ہے۔ اب 9 تاریخ میں، 9 ذی الحجہ میں ہمیں عرفہ کے میدان میں وقوف کرنا ہے۔ اب اگر کوئی
رمضان میں، شعبان میں، رمضان کیا کہتے ہیں رجب کے مہینے میں پورے دن عرفہ کے میدان میں چلا جائے، پڑا رہے، کیا وقوف ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا۔ انہی تاریخوں میں ہونا ہے، اسی جگہ ہونا ہے۔ اب حج میں اگر ہم غور کریں تو یہ اللہ تعالیٰ کی ایسی عبادت ہے، اس کے اندر جو حلاوت ہے اور اس کے اندر جو لذت ہے اور اس میں اللہ کے ساتھ عشق و محبت کے اظہار کی جو کیفیت ہے وہ کسی اور عبادت کے اندر نہیں ہے۔ جو اللہ کے عشق کی، محبت کی اور اظہار بندگی کی جو کیفیت حج کے دوران ہوتی ہے وہ صرف حاجی ہی جان سکتا ہے۔ حاجی صرف اس کو جان سکتا ہے، اس کو اپنے الفاظ میں بیان ہی نہیں کر سکتا۔ ہر قدم پہ اللہ تربیت فرماتے ہیں کہ دیکھو عقل کو استعمال مت کرنا میرے حکم کے آگے۔ عقل سے اگر سوچو گے تو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا کیا ہو رہا ہے۔ تمہیں صرف اس وجہ سے حج کے اس پروسیجر کو فالو کرنا ہے کہ میرا حکم ہے۔ سب سے پہلے آپ دیکھیے احرام باندھنا ہے۔ اب دنیا کی کوئی بھی پرسنالٹی ہو، وزیر اعظم ہو، صدر ہو، بادشاہ ہو، کوئی بہت بڑا اسکالر ہو، سب کو اپنے لباس چھوڑنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ کوئی جبہ اور قبہ، امامہ اور پگڑی اور 3 پیس جو عام دنوں میں پہنتے ہیں، کسی کو یہ لباس پہننے کی اجازت نہیں ہے، چاہے بادشاہ ہو چاہے فقیر ہو، سب کو 2 سفید چادروں کو اوڑھنا ہے۔ سب کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ ایک رنگ میں رنگ جاؤ۔ پھر اس کے بعد یہ جو حجاج کرام پوری دنیا سے حج کے ان مہینوں میں جوق در جوق والہانہ اور عاشقانہ انداز میں بیت اللہ کی طرف چلے آ رہے ہیں، کوئی ہوائی جہاز سے آ رہا ہے، کوئی پانی کے جہاز سے آ رہا ہے، کوئی بسوں سے اور گاڑیوں سے آ رہا ہے، اور کتنے اللہ کے بندے ہیں جو دور دراز ملکوں سے پیدل چلے آ رہے ہیں۔ حاجیوں کا ایک سمندر ہے جو بیت اللہ کی طرف کھینچا چلا آ رہا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ بیت اللہ میں کوئی میگنیٹ ہے، مقناطیس ہے، جو لوگوں کو پوری دنیا سے کھینچ کر اپنے پاس جمع کر رہی ہے۔ ان میں کالے بھی ہیں، ان میں گورے بھی ہیں، ان میں عربی جاننے والے بھی ہیں، ایسے بھی ہیں جن کی زبان انگلش ہے، ایسے بھی ہیں جن کی زبان فارسی ہے، ایسے بھی ہیں جن کی زبان پشتو ہے، ایسے بھی ہیں جن کی زبان تامل ہے۔ دنیا کی مختلف زبانوں کے یہ لوگ ہیں، لیکن سب کی زبان پر ایک ہی نعرہ ہے، سب کے زبان پر ایک ہی ترانہ ہے، اور وہ کیا ہے؟ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ کوئی انگلش میں نہیں پڑھ رہا ہے، کوئی پشتو میں، بنگالی میں، فارسی میں نہیں پڑھ رہا ہے، سب ایک زبان ہو کر یہی ترانہ پڑھ رہے ہیں، لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں۔ کیا مطلب؟ لبیک جب کہا جاتا ہے جب کسی کے بلانے پر کوئی آئے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے مدارس میں، درسگاہ میں جب اسٹوڈنٹس کی حاضری لی جاتی ہے اور نام پکارے جاتے ہیں تو جس کا نام پکارا جاتا ہے وہ لبیک کہتا ہے، کیونکہ مدرسے نے، ادارے نے ان کو پڑھنے کے لیے بلایا ہے، تو بلاوے پر جب کوئی آتا ہے تو لبیک کہتا ہے کہ میں حاضر ہوں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہاں کس نے بلایا ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ یہ جو حجاج کرام
حج بیت اللہ کے لیے مکہ مکرمہ پہنچ رہے ہیں، یہ بغیر بلاوے کے نہیں ہے، بلکہ ان کا بلاوا آیا تھا، انہوں نے اس بلاوے پر لبیک کہا تھا، اس کے نتیجے میں یہ آ رہے ہیں۔ چنانچہ آج سے 5000 سال پہلے حضرت ابراہیم خلیل اللہ جب اللہ کے حکم سے مکہ مکرمہ آئے اور انہوں نے اللہ کے حکم سے بیت اللہ تعمیر کیا۔ یہاں یہ بات یاد رکھیے کہ بیت اللہ، کعبۃ اللہ، یہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے موجود تھا، لیکن جب طوفان نوح آیا تو اس وقت بیت اللہ کی جو عمارت تھی اس کو اٹھا لیا گیا، البتہ اس کی جو بنیادیں تھیں وہ زمین کے اندر باقی تھیں۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ انہی بنیادوں کے اوپر دیوار کھڑی کر کے بیت اللہ کو تعمیر کرو۔ انہوں نے از سر نو بیت اللہ تعمیر نہیں کیا، بلکہ جو بنیادیں پہلے سے موجود تھیں اسی بنیادوں کے اوپر انہوں نے دیوار کھڑی کر کے بیت اللہ کی تعمیر کو مکمل کیا۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن پاک میں آتا ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، کہ اے نبی یاد کیجئے اس وقت کو جب ابراہیم اور اسماعیل نے یرفع ابراہیم القواعد من البیت، بیت اللہ کی بنیادوں کو اٹھایا اور دیوار کھڑی کر کے تعمیر کو مکمل کیا۔ تو جب بیت اللہ کی تعمیر ہو گئی مکمل تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو حکم دیا کہ آپ لوگوں میں حج کا اعلان کیجئے، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، کہ ابراہیم لوگوں میں بیت اللہ کے حج کا اعلان کیجئے کہ لوگ اللہ کی عبادت کے لیے بیت اللہ کے حج کے لیے یہاں پر آئیں، رجالن پیدل بھی آئیں، وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، اور دور دراز کے علاقوں سے ایسی سواریوں پر آئیں کہ لمبے سفر کی وجہ سے وہ سواریاں لاغر اور کمزور ہو جائیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب اعلان کرنے کا حکم دیا کہ آپ لوگوں میں حج کا اعلان کیجئے، تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ اے اللہ، یہاں جنگل بیابان میں جہاں تھوڑے بہت ایک آدھ قبیلے آباد ہیں، یہاں اگر میں اعلان کروں گا تو کتنے لوگ میری آواز سنیں گے؟ تو آپ نے فرمایا علیک الاذان وعلینا البلاغ، اعلان کرنا تمہارا کام ہے، تمہاری آواز کو ہر فرد بشر تک پہنچانا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ چنانچہ اللہ کے اس حکم کی تعمیل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک پہاڑی پہ چڑھ کر اعلان کیا اور ساری انسانیت کو حج بیت اللہ کی دعوت دی۔ روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس اعلان کو اس وقت دنیا میں جتنے انسان دنیا کے جس کونے کے اندر موجود تھے، اللہ نے ان کی آواز کو ہر انسان تک پہنچا دیا، اور اس وقت دنیا میں جتنے انسان بستے تھے سب نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس اعلان کو سنا۔ اور یہی نہیں، جو لوگ دنیا میں اس وقت موجود نہیں تھے، عالم ارواح میں اللہ نے ان کی روحوں تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اعلان کو پہنچا دیا۔ تو جب ان زندہ لوگوں نے یا عالم ارواح کے اندر روحوں نے
ابراہیم علیہ السلام کے اس اعلان کو سنا تو انہوں نے لبیک کہا۔ جس نے لبیک کہا اور جتنی مرتبہ لبیک کہا، اللہ تعالیٰ نے اتنی ہی مرتبہ ان کو حج بیت اللہ کی سعادت عطا فرمائی۔ اور جن لوگوں نے لبیک نہیں کہا یا جن کی روحوں نے لبیک نہیں کہا، وہ اپنی زندگی میں کبھی بھی بیت اللہ کا حج نہیں کر سکے۔ اور جن لوگوں کی روحوں نے لبیک کہا، قیامت تک آنے والے انسانوں کی روحیں وہاں موجود ہیں، عالم ارواح میں ہماری بھی روحیں وہاں موجود ہیں۔ جب اس اعلان کو ہماری روحوں نے سنا تو جس کی روح نے لبیک کہا اس نے زندگی میں حج کیا، اور جتنی مرتبہ لبیک کہا اتنی مرتبہ حج کیا۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں بہت سے نیک لوگوں کو کہ جنہوں نے زندگی میں 25 حج کیے، 30 40 50 حج کیے، تو ان کی روحوں نے اتنی ہی مرتبہ لبیک کہا تھا، جس کے نتیجے میں انہوں نے اپنی زندگی کے اندر اتنی مرتبہ حج کیے۔ تو آج یہ جتنے لوگ اب تک بیت اللہ کے لیے روانہ ہو چکے ہیں، اور کتنے لوگ نہ جانے اس وقت دنیا میں راستے میں ہیں جو بیت اللہ جا رہے ہیں، اور ایک بڑا طبقہ ایسا ہے جو ابھی تیاری کر رہا ہے۔ اس سال ان کا حج کا ارادہ ہے اور وہ آنے والے چند دنوں میں انشاءاللہ روانہ ہونے والے ہیں۔ تو ان سب کا یہ سفر حج کوئی اتفاقی امر نہیں ہے، بلکہ ان کی روحوں نے آج سے 5000 سال پہلے ابراہیم علیہ السلام کے اعلان پر لبیک کہا تھا۔ اس لبیک کے نتیجے میں آج یہ لوگ حج میں جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے حج کو آسان بھی بنائے، اللہ تعالیٰ ان کے حج کو مبارک بھی بنائے، اللہ تعالیٰ ان کے حج کو قبول بھی فرمائے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے، جس مقصد کے لیے یہ عبادت کی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ سب کو اس مقصد میں کامیابی عطا فرمائے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جب حج شروع ہوگا تو میقات سے پہلے احرام باندھنا ہے۔ ہم حج کا باقاعدہ طریقہ انشاءاللہ اگلی مجلسوں میں بیان کریں گے۔ یہاں تو میں حج کی خصوصیات بیان کر رہا ہوں، اور جتنے بھی امیر و غریب ہیں، جتنے بھی بڑے اور چھوٹے ہیں، سب کو ایک رنگ میں رنگنا ہے، احرام کی 2 چادریں پہننی ہیں۔ اعلیٰ قسم کے جو لباس پہنتے تھے اور جبے اور قبے پہنتے تھے، سر پر امامے اور ٹوپیاں رکھتے تھے، اور بہت اعلیٰ قسم کے بوٹ شوٹ پہنتے تھے، سب منع۔ چپل بھی ایسی پہننی ہے جس میں اوپر والی ہڈی جو ہے کھلی ہو۔ کوئی جوتا نہیں پہن سکتے، امامہ نہیں پہن سکتے، ہیٹ نہیں لگا سکتے، کیپ نہیں لگا سکتے۔ احرام کی 2 چادروں کو ہر ایک کو پہننا ہے، اور پھر ہر ایک کی زبان پہ، چاہے وہ امریکی ہو یا افریقی ہو، عربی ہو یا عجمی ہو، ایک ہی ترانہ ہے، لبیک اے اللہ میں حاضر ہوں۔ 5000 سال پہلے اپنے خلیل ابراہیم کے ذریعے آپ نے ہمیں بلایا تھا، دعوت نامہ بھیجا تھا۔ اے اللہ، ہم نے آپ کی دعوت کو قبول کر لیا اور ہم حاضر ہیں، لبیک اللہم لبیک، اے اللہ ہم حاضر ہیں۔ اور اب ہم جب مسجد حرام پہنچیں گے، سب سے پہلے ہمیں طواف کرنا ہے۔ جب بیت اللہ پہ ہماری نگاہ پڑے گی تو دل کی کیفیت ہی عجیب ہوگی۔ بیت اللہ پہ جب نگاہ پڑتی ہے، اس وقت جو دل کی کیفیت ہوتی ہے وہ وہی جان سکتا ہے جس کو یہ سعادت مل چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ میرے اس گھر کو دیکھو، اور جو بھی اسے دیکھ کے دعا مانگو گے میں وہ ساری تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ اب یہاں عشق و محبت کا اظہار ہے۔ انسان کی فطرت ہے،
جب وہ کسی سے محبت کرتا ہے تو ٹوٹ کے محبت کرتا ہے، اس سے گلے لگنا چاہتا ہے، اس کی قدم بوسی کرنا چاہتا ہے، اس کے گھر کے چکر لگاتا ہے، اس کے سنگ در کو، اس کے دروازے کی چوکھٹ کو چومتا ہے۔ مجنون نے جب لیلا سے محبت کی تھی تو وہ لیلا کے اپنی محبوبہ کے محلے میں جاتا تھا اور بلا وجہ جاتا تھا اور بار بار جاتا تھا اور وہاں گھومتا تھا، چکر لگاتا تھا، اور وہاں کی جو دیوار ہوتی تھی دیواروں کو چومتا تھا اور وہ کہتا تھا امر علی الدیار دیار لیلا اقبل ذا الجدار وذا الجدار وما حب الدیار شغفنا قلبی ولیکن حب من سکن الدیار۔ اب ہمیں اللہ سے عشق ہے، اللہ سے محبت ہے، اللہ کے گھر کے سامنے ہم کھڑے ہیں، لیکن ہم اللہ کو تو گلے نہیں لگا سکتے، اللہ کے پیروں کو ہم نہیں چوم سکتے، قدم بوسی نہیں کر سکتے۔ تو اللہ نے حکم دیا کہ دیکھو یہ میرا گھر ہے، تم میرے اس گھر کے چکر لگاؤ۔ چنانچہ اب طواف ہو رہا ہے، اب ایک عمارت ہے، اس کے چاروں طرف چکر لگایا جا رہا ہے۔ بظاہر تو عقل کے اعتبار سے اس میں کوئی فائدہ نظر نہیں آتا، لیکن بڑے بڑے اسکالر، بڑے بڑے تعلیم یافتہ، بڑے بڑے ڈگری یافتہ، بڑے بڑے بزنس مین اور بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے مشائخ، بڑے بڑے وزراء، حکام، سب وہاں چکر لگا رہے ہیں کیونکہ اللہ کا حکم ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ طواف کے دوران ایک ایک قدم پر میں تمہارے ایک گناہ معاف کر رہا ہوں اور تمہارا ایک درجہ بلند کر رہا ہوں۔ اور پھر وہاں پر اللہ نے ایک کونے میں جنت کا ایک پتھر فٹ کر دیا، حجر اسود، اور کہا کہ اس کو چومو۔ اور حجر اسود سے اور بیت اللہ کے دروازے کے درمیان جو تقریباً اتنی جگہ ہے، اس کو فرمایا کہ اس سے لپٹ جاؤ، یہ ملتزم ہے، اور اس سے لپٹ کے جو مانگو گے وہ میں تمہیں عطا کروں گا۔ انسان کے عشق کی تقاضے کے جتنے بھی اسباب ہیں سب اللہ تعالیٰ نے وہاں پورے کر دیے۔ محبوب کا گھر ہمارے سامنے ہے، ہم اس کے عاشقانہ چکر لگا رہے ہیں۔ وہاں جو حجر اسود ہے ہم اس کو چوم رہے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ یہ جنت کا پتھر ہے اور یہ جنت سے لایا گیا تھا۔ جب یہ جنت سے آیا تھا یہ بالکل سفید تھا، دودھ کی طرح، لیکن بندوں کے گناہوں کو جذب کرتے 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 یہ کالا ہو گیا ہے۔ چنانچہ آج اس کو کیا کہتے ہیں؟ حجر اسود کہتے ہیں۔ اب اگر دنیا میں کسی محبوب کے در کے چکر لگاتا ہے بندہ اور اس کے سنگ در کو چومتا ہے اور اس سے لپٹتا ہے تو اللہ نے کہا کہ دیکھو یہ میرا گھر ہے، اگر واقعتاً تمہیں مجھ سے محبت ہے اور تمہیں مجھ سے عشق ہے تو میرے اس گھر کے چکر لگاؤ، اس حجر اسود کو چومو، اور میرا جو یہ دروازہ ہے بیت اللہ کا سنگ در، اس سے لپٹ جاؤ اور ملتزم سے چمٹ جاؤ، اور جو تم مجھ سے مانگو گے میں انشاءاللہ میں جو ہے وہ تمہیں دوں گا۔ اور پھر تھوڑے فاصلے پہ مقام ابراہیم ہے، جو گولڈن ایک شوکیس کے اندر رکھا ہوا ایک پتھر ہے۔ یہ وہ پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر ابراہیم خلیل اللہ نے بیت اللہ تعمیر کیا تھا، اور اس پتھر پہ ان کے پیروں کے نشان موجود ہیں۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم طواف فرما رہے تھے اور طواف سے آپ فارغ ہوئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، میرا یہ جی چاہتا ہے کہ میں مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعت نماز پڑھوں۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، کیونکہ اس سلسلے میں کوئی حکم اللہ کی طرف سے نہیں آیا تھا، اور اپنی طرف سے دین کی کوئی بات آپ بتاتے نہیں تھے۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ کوئی بھی بات نبی اپنی خواہش سے نہیں کرتے تھے، بلکہ جو وحی آتی تھی وہی بتاتے تھے۔ چنانچہ آپ خاموش ہو گئے۔ تھوڑی دیر میں جبریل امین نازل ہوتے ہیں اور حکم آتا ہے اللہ کی طرف سے، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اے نبی مقام ابراہیم کو مصلی بنائیے، نماز کی جگہ بنائیے، یعنی یہاں پر نماز پڑھیے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو خواہش ظاہر کی تھی اسی کے مطابق وہی نازل ہو گئی، اور قیامت تک کے لیے مسلمانوں کو یہ حکم دے دیا گیا کہ جب طواف سے فارغ ہو تو مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعت نماز پڑھو۔ اس کے بعد پھر مسعی جا رہے ہیں، صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنی ہے۔ میں نے کہا تھا کہ حج کیا ہے؟ اللہ کے چند محبوبوں کی اداؤں کا نام ہے۔ اللہ کے محبوب بندوں کے کچھ کام ہیں، کچھ ایسی ادائیں ہیں جو اللہ کو پسند آ گئیں، اور اللہ نے قیامت تک کے لیے ان کو یادگار بنا دیا۔ اب طواف کے دوران پہلے 3 چکروں میں حکم ہے اکڑ کے چلو، رمل کرو، جس کا طریقہ انشاءاللہ ہم بیان کریں گے کہ نارمل طریقے سے مت چلو بلکہ ذرا سا اکڑ کے چلو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ہمیں تو یہ حکم دیا گیا تھا لا تمشی فی الارض مرحا، زمین پہ اکڑ کے مت چلنا، بہت بڑا گناہ ہے۔ یہاں کیا کہا جا رہا ہے کہ اکڑ کے چلو؟ تو معلوم ہوا کہ کوئی بھی چیز فی نفسی ہی نہ اچھی ہے نہ بری ہے، اصل چیز جو ہے وہ اللہ کا حکم ہے۔ اللہ کا حکم اگر ہے تو وہ چیز اچھی ہے، اللہ کے حکم کے خلاف ہے تو وہ چیز بری ہے۔ عام طور پر اکڑ کے اگر چلیں گے تو یہ گناہ ہے، لیکن یہاں پر طواف کے دوران پہلے 3 چکروں میں جب ہم اکڑ کے چلیں گے تو یہ عبادت ہے۔ معلوم ہوا کہ اصل چیز وہ اللہ کا حکم ہے۔ اب صفا مروہ کے درمیان سعی کرنی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب حضرت حاجرہ کو، اپنی اہلیہ محترمہ کو، اور چھوٹے سے ننھے منھے اسماعیل علیہ السلام کو لے کر یہاں آئے تھے، اور یہاں آنے کے فوراً بعد اللہ کے حکم سے وہ چلے گئے۔ اب اسماعیل علیہ السلام پیاس کی وجہ سے رو رہے ہیں، چلا رہے ہیں۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ ان کے لیے پانی کی تلاش میں نکلی، تو صفا پہاڑی پہ چڑھی اور دور تک دیکھا پانی نظر نہیں آیا، پھر مروہ کی طرف آئیں، یہاں اوپر چڑھ کے دیکھا پھر نظر نہیں آیا۔ 7 مرتبہ انہوں نے صفا مروہ کے درمیان چکر لگائے، اور جب صفا سے مروہ کی طرف اور مروہ سے صفا کی طرف وہ آتی تو اچک اچک کے اسماعیل علیہ السلام کو دیکھتی کہ وہ اپنی جگہ پہ خیریت سے ہے یا نہیں۔ تو صفا مروہ کے درمیان آنے جانے میں ایک جگہ ایسی آتی تھی جہاں اس وقت گرین لائٹ لگی ہوئی ہے، وہاں سے حضرت حاجرہ کو اسماعیل نظر نہیں آتے تھے، تو اس جگہ کو وہ تیزی سے پار کرتی تھی دوڑ کر، تاکہ جلدی سے اپنے بچے کو دیکھ لیں۔ چنانچہ اللہ نے ان کی اس ادا کو ہمیشہ کے لیے یادگار بنا دیا، شریعت بنا دیا۔ سارے انسانوں کو حکم دے دیا کہ تمہیں بھی صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکر لگانے ہیں، اور جب ان دونوں میلین اخدرین کے درمیان سے گزرو گے تو جس طرح حاجرہ دوڑ کر یہاں سے گزرتی تھی تمہیں بھی یہاں سے دوڑ کر گزرنا ہے۔ اب بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ، سنجیدہ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ صفا مروہ کے درمیان سعی کر رہے ہیں، اور جب یہاں سے گزر رہے ہیں تو دوڑ لگا رہے ہیں۔ کیوں؟
اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے اور ہم اللہ کی غلامی کا طوق اپنے گلے میں ڈال کر آئے ہیں۔ ہمیں اللہ کے حکم کے آگے کسی لوجک کو نہیں تلاش کرنا ہے، کسی حکمت کو نہیں تلاش کرنا ہے، بلکہ ہم اپنی یہ عادت بنانے کے لیے آئے ہیں، سرے تسلیم خم ہو جو مزاج یار میں آئے۔ اللہ کا حکم آ گیا، ہماری نگاہیں اور ہماری گردنیں اللہ کے حکم کے آگے جھک گئیں۔ اب بات ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ہمیں اللہ کے حکم کو پورا کرنا ہے۔ اس کے بعد پھر مینا جا رہے ہیں۔ 25-30 لاکھ کا مجمع، اتنا بڑا کراؤڈ، جس میں دنیا کے بڑے بڑے لوگ 3 دن قیام کر رہے ہیں، اربوں کروڑوں ان کے اوپر خرچہ ہو رہا ہے۔ کام کیا ہے کہ جمرات میں جہاں 3 پتھر ہیں وہاں کنکریاں مارنی ہے، ہر جمرے پہ 7 کنکریاں مارنی ہے۔ شیطان نے اس جگہ بہکایا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، جب وہ اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کرنے کے لیے جا رہے تھے۔ ہر جگہ انہوں نے 7 کنکریاں شیطان کو ماری تھی، چنانچہ وہ بھاگنے پہ مجبور ہو گیا تھا۔ اللہ نے اپنے خلیل کے اس عمل کو ہمیشہ کے لیے یادگار بنا دیا۔ اب یہ کنکری مارنے کا عمل بظاہر کوئی معقول چیز نہیں ہے، لیکن چونکہ اللہ کا حکم ہے، لہذا 25-30 لاکھ کا اتنا بڑا مجمع جو دنیا کے کونے کونے سے آیا ہے، صرف اس کام کے لیے 3 دن تک مینا میں پڑا ہوا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ حج جو ہے یہ ایک عاشقانہ عبادت ہے۔ پراگندہ حال، پراگندہ بال، بال بکھرے ہوئے ہیں، کنگھا کرنے کی اجازت نہیں ہے، بال سیٹنگ کرنے کی اجازت نہیں ہے، اور 2 چادروں میں جو دھول گرد میں اٹی ہوئی ہے، عاشقوں کی طرح ہم لوگ اللہ کے دربار میں حاضر ہیں۔ پھر 9 تاریخ میں عرفہ کے میدان جانا ہے، اور یہ وقوف عرفہ یہ حج کا سب سے بڑا رکن ہے۔ اب عام دنوں میں تو کیا حکم تھا؟ ہر نماز کو اپنے وقت پہ پڑھو، وقت سے پہلے کوئی نماز پڑھو گے تو نماز نہیں ہوگی، بلا عذر وقت کے بعد پڑھو گے قضا کر کے تو گناہ ملے گا، تم مجرم ہوگے۔ لیکن عرفے میں حکم ہو رہا ہے کہ ظہر عصر دونوں ایک ساتھ پڑھ لو، اور پھر ظہر سے لے کے مغرب تک یہ وقوف کا زمانہ ہے۔ اللہ کی رحمتیں اور اللہ کی رحمت کی گھٹائیں، اللہ کی رحمت کی بارشیں برس رہی ہیں حاجیوں کے اوپر مینا کے میدان میں، اور یہ وقت کھڑے ہو کر اللہ کے سامنے رونے کا، بلبلانے کا اور مانگنے کا وقت ہے۔ اللہ کا کہنا ہے کہ جو مانگو گے وہ میں تمہیں دوں گا، اور یہاں پر اپنی مغفرت کا ایسا یقین دل میں ہونا چاہیے کہ جس کو اپنی مغفرت میں تردد ہوگا کہ پتہ نہیں میری مغفرت ہوئی یا نہیں، وہ مجرم ہے۔ اسی لیے تو حدیث میں آتا ہے کہ شیطان عرفے والے دن سب سے زیادہ کمزور اور لاغر ہوتا ہے، بالکل دبلا پتلا کمزور ڈھانچہ، جیسے کہتے ہیں نا ہڈی کا ڈھانچہ، ایسا ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کی ساری محنت کے اوپر آج پانی پھر گیا۔ ایک شخص پہ اس نے محنت کی 30 سال 40 سال 50 سال جہنم کے راستے پہ ڈال دیا، اللہ کی اطاعت سے دور کر دیا، اس کو کر دیا، لیکن یہاں عرفے کے میدان میں کھڑے ہو کر اس نے اللہ کے سامنے بل بلا کے، گڑ گڑا کے، رو رو کے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لی، اللہ نے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ تو شیطان کی 50 سالہ محنت پہ آج سیکنڈوں کے اندر پانی پھر جاتا ہے۔ اس لیے شیطان آج ایسا بدحواس ہوتا ہے اور ایسی بری حالت میں ہوتا ہے کہ پورے سال پھر کسی دن نہیں ہوتا، کیونکہ حج کے بارے میں کیا فرمایا؟ الحج یہدم ما کان قبلہ، کہ حج جو ہے
पिछले तमाम गुनाहों को मुनहदिम कर देता है। उलमा ने फरमाया कि आम तौर पर तो हम बयान करते हैं कि आमाल सालिहा से जो गुनाह माफ़ होते हैं वो गुनाह सगीरा होते हैं, कबीरा नहीं। लेकिन हज ऐसा रुकन है इस्लाम का और ऐसी अजीमुशान इबादत है कि इसके बारे में है कि गुनाह सगीरा भी सारे माफ़ हो जाते हैं और गुनाह कबीरा भी सारे माफ़ हो जाते हैं। यहाँ तक कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जिसने हज किया और हज के दौरान कोई बेहुदा काम, बेहयाई की बात नहीं की, तो वो ऐसा लौट कर वापस आता है जैसे आज ही वो पैदा हुआ है। जिस तरह बच्चा पैदा होता है मासूम, उसके गर्दन पे कोई गुनाह नहीं है, उसके दामन पे गुनाह का कोई धब्बा नहीं है, बिल्कुल धुला धुलाया मासूम है, बेगुनाह है। इसी तरह हाजी जब हज करता है सारे गुनाहों से वो धुल जाता है, ऐसा हो जाता है जैसे आज ही वो पैदा हुआ है। लेकिन याद रखिए, हज से भी गुनाह सगीरा, गुनाह कबीरा माफ़ होते हैं, मगर हुकूकुल इबाद जो है वो हज से भी माफ़ नहीं होंगे। इसीलिए तमाम हाजियों को चाहिए कि हज में जाने से पहले तमाम हुकूकुल इबाद को अदा करें, या तो अदा करें या माफ़ कराएं। जिनका हक मारा है, जिनको सताया है, जिनको तकलीफ़ पहुंचाई है, जिनको गाली दी है, जिनको जलील किया है, जिनको बुरा भला कहा है, जिनका पैसा मारा है, जिनकी ज़मीन मारी है, जितने भी हुकूकुल इबाद ज़ाय किए हैं, हज में जाने से पहले उन तमाम हुकूक को या तो अदा करो या माफ़ कराओ। हमारे मुल्कों में अजीब फैशन चल गया है कि हज में जाने से पहले अखबार में इश्तिहार दे देते हैं कि फ़ला साहब हज में जा रहे हैं, लिहाजा तमाम लोगों से दरख्वास्त है कि उनको माफ़ कर दें। कोई हक़ अगर उनका किसी का हक़ अगर उनके ज़िम्मे बाकी हो तो माफ़ कर दें। ये कोई तरीक़ा माफ़ी मांगने का नहीं है। कितने लोग ऐसे हैं जिनके आपने हुकूक मार रखे हैं, उनके सामने अखबार की वो कटिंग नहीं आएगी। अखबार में छपवा के बेफिक्र हो जाना ये काम नहीं है, बल्कि ये मुस्तकिल एक ज़िम्मेदारी है कि अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से बाकायदा कहा सुना माफ़ कर लें, और अगर किसी का कर्ज़ है या किसी का हक़ आपके ऊपर है तो उसको अदा करें, ताकि ये चीज़ जो है वहाँ जाके मानिया न बन जाए। फिर अरफा के बाद मुज़दलिफ़ा जा रहे हैं, रात यहाँ गुजार रहे हैं मैदान के अंदर, और क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं। हुक्म यह है कि मगरिब ईशा दोनों एक साथ पढ़ो। मगरिब के वक्त में ना पढ़ो, बल्कि ईशा के वक्त में मगरिब ईशा दोनों एक साथ पढ़ो। और रात में क्या करना है? बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग, बड़े बड़े स्कॉलर, बड़े बड़े ऊंचे ओहदों वाले वहाँ कंकरियाँ उठा रहे हैं, कंकरियाँ जमा कर रहे हैं शैतान को मारने के लिए जमरात में। बज़ाहिर एक नामाकूल काम है, इतने बड़े आदमी हो कि आप कंकरियाँ जमा कर रहे हैं, लेकिन चूँकि अल्लाह का हुक्म है, लिहाजा इस मौके पर इससे बड़ी कोई इबादत नहीं है। और इस तरह फिर मिना का क़ियाम हो रहा है और फिर हज पूरा हो रहा है। तो पूरे हज में अगर हम गौर करें तो अल्लाह एक अजीब व गरीब शान है, एक निराली शान है। अल्लाह के साथ इश्क व मोहब्बत का एक अजीब व गरीब तरीके से इजहार है। जिन लोगों ने हज नहीं किया, अल्फाज में उस कैफियत को बयान ही नहीं किया जा सकता। अल्लाह ताला हम सब को बार बार हज की सआदत अता फरमाए। यहाँ कुछ लोग, हमारे इतनी अहमियत के बावजूद हमारे बहुत से मुसलमान ऐसे हैं जो हज के बारे में गलत फहमी में हैं। याद रखिए, हर ईमान वाले पे हज फ़र्ज़ नहीं है। हज फ़र्ज़ है उस पर जो हज पे कादिर हो, उसकी सेहत इस काबिल है कि वह सफ़र हज कर सकता है, और पैसा इतना है उसके पास
کہ جس سے سفر کے اخراجات بھی پورے ہو رہے ہیں، وہاں قیام کے دوران کھانے پینے کا جو خرچہ ہے وہ بھی اس کے پاس موجود ہے، اور جتنے دن کے لیے سفر میں گیا ہے اس کے پیچھے اس کے بیوی بچوں کا جو خرچہ ہے وہ بھی اس کے پاس دینے کے لیے موجود ہے۔ اتنا مال جس کے پاس ہوگا اس کے اوپر حج فرض ہو گیا۔ اب حج فرض ہونے کے بعد سب سے پہلا کام ہمارا یہ ہے کہ ہم اس فریضے کی ادائیگی کی فکر کریں۔ ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ حج تو بڑھاپے کا کام ہے، ابھی تو ہماری عمر 20 سال ہے، 22 سال ہے، 25 سال ہے، 30 سال ہے، ابھی تو زندگی پڑی ہے حج کرنے کے لیے۔ یاد رکھیے، حج جب فرض ہو گیا اور انسان کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں کب آنکھ بند ہو جائے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس کے اوپر حج فرض ہو گیا اور حج کیے بغیر وہ اس دنیا سے چلا گیا تو اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ وہ یہودی ہو کے مرے یا نصرانی ہو کر مرے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ جس کے اوپر حج فرض ہوا اور وہ حج کیے بغیر اس دنیا سے چلا گیا تو قیامت کے دن یہ ان لوگوں میں سے ہوگا جو تمنا کریں گے کاش کہ ہمیں دنیا میں واپس بھیج دیا جائے۔ ظاہر ہے کہ یہ تمنا کون کریں گے؟ تو کفار کریں گے، مجرمین کریں گے، لیکن یہ جو حج نہ کرنے والا مسلمان ہے، مومن ہے، یہ بھی وہاں یہ تمنا کرے گا کہ کاش کہ مجھے دنیا میں دوبارہ بھیج دیا جائے اور حج کی سعادت سے جو محروم ہوا ہوں یہ سعادت مجھے حاصل ہو جائے۔ اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بڑی سخت بات فرماتے تھے کہ جس پر حج فرض ہو گیا اور اس نے حج نہیں کیا مر گیا تو قیامت کے دن اس کی پیشانی پہ کافر لکھ دیا جائے گا۔ علماء کرام نے اس میں فرمایا، اور قرآن میں بھی ہے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، اور لوگوں پر اللہ کے لیے حج کی عبادت فرض ہے، من استطاع الیہ سبیلا، جو وہاں سفر کی استطاعت رکھتا ہے، قدرت رکھتا ہے، جان کے اعتبار سے بھی اور مال کے اعتبار سے بھی۔ پھر فرمایا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اور جس نے کفر کیا یعنی حج کا انکار کیا تو اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے۔ علماء نے فرمایا کہ اگر حج کی فرضیت کا انکار کرے گا تب تو کافر ہی ہو جائے گا، لیکن اگر حج کا عملی انکار کرے گا، حج فرض ہو گیا حج نہیں کر رہا ہے، کس چیز کا انتظار کر رہا ہے؟ بڑھاپے کا انتظار کر رہا ہے؟ کیا گارنٹی ہے کہ تم بڑھاپے تک زندہ رہو گے؟ اسی طرح ہمارے بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ ابھی مکان نہیں بنا، پہلے مکان بنوا لیں، اپنا ذاتی مکان ہو جائے پھر حج کریں گے۔ تو یاد رکھیے، اگر مکان کا پیسہ آپ کے پاس موجود ہے اور یہ پیسہ اتنا ہے جس سے آپ کا حج ہو سکتا ہے تو آپ کے اوپر حج فرض ہے۔ آپ اگر حج نہیں کریں گے تو گنہگار ہوں گے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ابھی بچیاں ہیں، ہم ان کی شادیوں سے فارغ ہو جائیں پھر حج کریں گے۔ ظاہر ہے کہ یہ بھی عذر لنگ ہے۔ آپ کے اوپر اگر حج فرض ہو گیا تو پھر آپ کو کسی کی شادی کا انتظار نہیں کرنا ہے، آپ کو سب سے پہلا کام حج کرنا ہے۔ اور وہ لوگ تو بہت ہی دھوکے میں ہیں جو بے فکر ہیں۔ جب 15 سال کی آپ کی عمر ہو گئی، آپ بالغ ہو گئے، آپ مکلف ہو گئے اور مالی اعتبار سے آپ حج پر قادر ہیں، اتنا پیسہ ہے، تو آج ہی آپ پر لازم ہے کہ آپ اس فریضے کی ادائیگی کی فکر کریں۔ 15-20 سال تو ایسی عمریں ہیں کہ سوچتا ہی نہیں انسان، اور بڑھاپے کا انتظار کیا جاتا ہے۔ یہ بہت بڑا نقصان ہے، بہت بڑا خسارہ ہے، بہت بڑی محرومی ہے، اور قیامت کے اعتبار سے بہت ہی خطرناک یہ لاپرواہی اور سستی ہے۔ لہذا سب کو چاہیے کہ جن کے اوپر حج فرض ہے وہ پہلی فرصت میں حج کا ارادہ کریں اور سفر کی تیاری کریں۔ اور یاد رکھیے، اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حج میں اگر ہم 1 لاکھ 2 لاکھ 2.5 لاکھ 3 لاکھ خرچ کر دیں گے
تو ہم کنگال ہو جائیں گے۔ یاد رکھیے یہ بہت بڑا شیطان کا دھوکہ ہے۔ ایسا تو بہت ہوا ہے کہ ہم نے اپنی استطاعت سے بڑھ کر اپنا مکان بنا لیا اور پھر ہم محتاج بن گئے۔ اپنی بیٹی بچیوں کی شادیوں میں اتنا خرچہ کر لیا کہ ہمارا دیوالیہ نکل گیا۔ لیکن یاد رکھیے 1400 سال کی تاریخ گواہ ہے، آج تک ایسا نہیں ہوا کہ کسی نے حج کیا ہو اور اخراجات حج کی وجہ سے وہ غریب ہو گیا ہو، بلکہ اس کا الٹا ہے کہ جس نے بھی ہمت کر کے حج کر لیا، اللہ نے اس کے لیے وسعت کے دروازے کھول دیے، برکت کے دروازے کھول دیے۔ آخرت کے اور دین کے جو فائدے ہیں وہ تو اپنی جگہ ہیں، دنیا میں بھی اللہ نے خوشحالی کے دروازے کھول دیے، چونکہ قرآن خود کہہ رہا ہے لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ، یہ حج کریں گے تو اس کے فوائد کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ علماء نے کہا یہ فوائد صرف آخرت کے نہیں ہیں بلکہ دنیا کے فوائد بھی اس کو حاصل ہوں گے اور اس کی زندگی بدل جائے گی۔ لہذا تمام ساتھیوں سے درخواست ہے جن جن کے اوپر حج فرض ہوا ہے، چاہے وہ اس سلسلے میں علماء کرام سے اپنی پوری سچویشن صورتحال بتا کر معلوم کر لیں کہ ہمارے اوپر حج فرض ہے یا نہیں۔ اگر حج فرض ہے تو سب سے پہلے ہم سب اس فریضے کی ادائیگی کی فکر کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو حج مقبول کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر۔ تو انشاءاللہ جیسا مفتی صاحب نے بتایا نیکسٹ 2 سیشنز اور ہوگے، ایک انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں حج کا طریقہ ہوگا اور اس کے بعد انشاءاللہ حج سے ریلیٹڈ مسائل پہ بھی بات ہوگی۔ تو سبھی سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز یہ بہت امپورٹنٹ سیشنز ہے، جو دوسرے جو حج پہ جانے والے ہیں یا جو جانا چاہتے ہیں یا نیکسٹ ایئر کا بھی جس کا ارادہ ہے ان کے لیے جاننا بہت ضروری ہے کہ حج